السلام علیکم۔ ابھی نجو چھوڑ کر ایز ایف 21 نمبر 2۔ ہاں لگ رہا ہے تیرے چہرے سے، اس نے بغور دیکھتے کہا تھا۔ کام ہو گیا پورا؟ احد نے پوچھا۔ کون سا کام؟ اس نے حیرانگی سے دیکھا تھا، اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا، وہیں جس کے لیے لاہور گیا تھا۔ ہاں ہو گیا پورا۔ کچھ لے گا، چائے یا کافی؟ نہیں تو بیٹھ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ کچھ دیر ان دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا کہ تم دونوں کے درمیان کیا بات ہوئی، اور اتنا مجھے بھی پتہ ہے کہ تو آج بھی محبت کرتا ہے اس سے، بس یہ بتا دے کہ معاف کر دے گا اس کو۔ معافی کس بات کی؟ مجھے کسی معافی کی ضرورت نہیں، بس جا چکی ہے تو جا چکی ہے، میں دوبارہ کوئی امید نہیں، کوئی خواہش نہیں پالنا چاہتا۔ یار اگر اس کو معافی چاہیے تب یہاں تک آئی تھی تو بتا دینا اس کو کہ میں نے اس کی غلطی سمجھی ہی نہیں کبھی۔ محبت میری تھی تو دکھ بھی سارے میرے تھے۔ جب محبت کے دور جانے کا ڈر ہو تو شاید لوگ ایسی ہی حرکتیں کرتے ہیں جیسے میں نے کی۔ مطلب سب کلیئر ہے، تو نے معاف کر دیا اس کو؟ احد نے حیرانگی سے کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں معاف کر دیا، بس اتنا کہہ دینا اس کو کہ میرے سامنے نہ آئے کبھی، اور اٹھ جاؤ، باہر چلتے ہیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ وہ کہتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ زہرا بی بی، امتحان تو آپ کا اب شروع ہوگا، اب اس کو راضی کرو جو ناراض ہی نہیں، احد نے دکھ سے سوچا تھا۔ حرف دل آزار ہی سہی، آپ مجھ سے بات تو کیجیے۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی رضا سے ملنے کے بعد 1000 بار اس کا نمبر ملا چکی تھی، اور کئی چکر فلیٹ کے لگائی آئی تھی۔ اب بھی ٹی وی کے سامنے بیٹھتے 3-4 بار نمبر ملا چکی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل صوفے پر اچھالا تھا۔ سمجھتا کیا ہے یار، اتنا کیا غصہ ہے، بات تک نہیں سنتا۔ اس نے خود کلامی کی تھی۔ اس سے ملنے کے بعد پتہ نہیں کیوں وہ سکون میں نہیں تھی۔ اس کا جھکا سر، اس کا لہجہ جیسے ابھی رو دے گا۔ وہ تو دیکھنے آئی تھی کہ محبت کا جوش اترا تو اب کیسا لگتا ہے۔ وہ تو اس کو شرمندہ کرنے آئی تھی۔ 4 سال بعد آفس کے کام سے پاکستان آنے کا کہا گیا تھا اس کو۔ پہلا خیال رضا کا آیا، لیکن یہاں آ کر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اب بھی اور بھی کچھ سوچتی کہ موبائل بجا تھا۔ اس نے 1 سیکنڈ سے بھی کم ٹائم میں موبائل اٹھایا، لیکن مایوس ہو گئی تھی۔ امی کی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے فون یس کیا۔ جی امی بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں کیسی ہیں؟ اس نے جواب دیتے حال پوچھا تھا۔ ابھی تو واپسی کا کچھ پتہ نہیں، کام بھی تو کرنا ہے نا جس کے لیے آئی ہوں، اس نے پر سوچ انداز میں کہا تھا۔ جی کھانا بھی وقت پر کھا رہی ہوں اور اپنا خیال بھی رکھ رہی ہوں۔ اتنے میں مین ڈور کی بیل بجی تھی۔ بوا نے دروازہ کھولا۔ جی آپ بھی اپنا بہت خیال رکھنا، اور پپا کا بھی بہت خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے احد کو بیٹھنے کا کہا تھا۔ اوکے امی، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی، اللہ حافظ۔ ہاں جی، آپ کیسے تشریف لے آیا؟ آج اس نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا۔ سوچا چیک کر لو لڑکی واپس تو نہیں چلی گئی۔ وہ ابھی آرام سے بولا تھا۔ چاہتے تو یہی ہو تم دونوں دوست کہ میں واپس چلی جاؤں؟ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے، صرف تم لوگوں سے ملنے نہیں آئی، آفس کے کام سے آئی ہوں، اس لیے ابھی آرام سے بیٹھو، میں کہیں نہیں جا رہی۔ کیا لوگے؟ کافی پلا دوں؟ ہاں اچھی سی کافی پلا دو، اچھی سی۔ سیدھا ادھر ہی آ رہا ہوں۔ اس نے آرام سے بیٹھتے صوفے سے ٹیک لگا لی تھی۔ تمہارا دوست نہیں آیا واپس؟ اس نے بوا کو کافی کا کہتے پوچھا تھا۔ وہ تو پرسوں کا آ گیا ہے۔ اچھا میں تو گئی تھی، اس کے فلیٹ تالا ہی لگا تھا، آفس میں ہوگا، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں، کیا 24 گھنٹے کام ہی کرتا ہے؟ اس نے بیزاری سے کہا تھا۔ ہاں زیادہ تر کام ہی کرتا ہے، تمہارے جانے کے 3 منتھ بعد اس کے پاپا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور آمنہ آنٹی اس کو پہلے ہی پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے اب یہی ہوتا ہے، نہ کھانے پینے کا خیال اور نہ آرام کا۔ کبھی کبھی تو روبوٹ لگتا ہے مجھے وہ۔ آمنہ آنٹی وہ رضا کی اسٹیپ موم؟ ہاں وہیں۔ بوا اس کی کافی لے آئی تھی، اب وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ تمہاری کوئی بات ہوئی اس سے؟ ہاں میں رات اسی کے فلیٹ پر ہی تھا، اس نے کافی پیتے جواب دیا۔ میرے بارے میں کچھ کہا اس نے بے چینی سے پوچھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ کچھ بھی تو نہیں کہا اس نے، تمہارے بارے میں بات ہی نہیں ہوئی، حالانکہ ساری باتیں اس کے ہی بارے میں تھی۔ اچھا مجھ سے تو پوچھ لو میں کیوں آیا ہوں، اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ پوچھا تو تھا، وہ اس کی بات بدلنے پر ناراض ہوئی۔ اگلے ہفتے میرا نکاح ہے تو تم آؤ گی یا نہیں؟ وہ کافی پیتے آرام سے بولا۔ سچ؟ وہ تو بڑے چھپے رستم نکلے، ایک دم سے نکاح؟ بتاؤ کون ہے، کہاں ملی؟ وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ اپنی کزن ہے اور امی کو بہت پسند ہے۔ وہ اب کافی ختم کر چکا تھا۔ بس امی کو پسند ہے، اس نے گھورا تھا۔ ہاں ہاں ظاہری سی بات ہے، مجھے بھی بہت پسند ہے۔ وہ دل سے مسکرایا تھا، اور اس وقت وہ سچ میں اچھا لگا تھا زہرا کو۔ مخلص سا۔ تو اب بتاؤ تم آؤ گی یا نہیں؟ ضرور آؤں گی، کیوں نہیں آؤں گی، وہ مان سے بولی تھی۔ پر تمہارے دوست کو کوئی اعتراض نہ ہو میرے آنے پر؟ اعتراض؟ وہ ایک دم خاموش ہوا۔ ہاں نا اعتراض، وہ اس کو دیکھتی بولی تھی۔ وہ اگر اعتراض کرتا تو قسم لے لو تمہیں کبھی نہ بلاتا۔
پوچھا تھا میں نے اس سے کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں، اس نے جواب ہی نہیں دیا۔ خیر تم نے ضرور آنا ہے، اب چلتا ہوں، امی پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے نکل گیا۔ یاد رکھ دل ہے، اگر ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا، اگر نہیں پھر سے جو تعمیر بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اچانک ہونے والی میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تھی، لیکن آہد نے کتنے مان سے کہا تھا آنے کو، تو وہ ضرور جانا چاہتی تھی۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر ہال کے لیے نکلی تھی۔ فنکشن رات کا تھا، اس لیے ٹریفک اتنی نہیں تھی، وہ جلد ہی پہنچ گئی تھی۔ وہ ابھی کار پارک ہی کر رہی تھی کہ آہد کی کال آ گئی۔ بس پہنچ گئی ہوں، ہاں ہال کے باہر ہی ہوں، گاڑی پارک کی ہے ابھی، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی۔ اوکے رکھو تم فون، آتی ہوں میں۔ اس نے کال بند کرتے دوپٹہ سنبھالا تھا۔ وہ بلیک میکسی میں بلموس تھی جس پر گولڈن کام تھا۔ اس نے دوپٹہ کندھے پر ڈال رکھا تھا اور سر پر گولڈن سکارف تھا۔ وہ سکارف لازمی لیتی تھی، جب وہ اسکول کالج جاتی تھی تو دادی اس کو سکارف کے بغیر جانے نہیں دیتی تھی، اس لیے اسے عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ سب انجان سے لوگ تھے، وہ آہد اور رضا کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی تھی، اور وہ دونوں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آہد کو فون کرنے کا سوچا تھا کہ کوئی پیاری سی لڑکی اس کے سامنے آ کر رکی تھی۔ زہرا آپی، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی زہرا، اور آپ؟ وہ شکل سے ہی آہد کی طرح لگتی تھی، شاید اس کی بہن تھی یا کوئی کزن۔ میں دانین ہوں، آہد بھائی کی بہن۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ بھائی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی آپ کو ریسیو کرنے کی، آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی۔ بھائی نے بتایا تھا ابھی کہ آپ پہنچ گئیں، آپ کو انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ نہیں، میں تو اب بھی اندر آئی ہوں، بس آہد کو ہی کال کرنے لگی تھی۔ آج ہے، میں امی لوگوں سے ملواتی ہوں آپ کو، آہد بھائی بھی وہیں ہیں۔ اوکے چلو، وہ اس کی پیروی کرتے آگے بڑھ گئی۔ وہ آہد کی فیملی سے پہلی بار ملی تھی، لیکن ان کے خلوص نے اسے حیران کر دیا تھا۔ آہد اور رضا یونیورسٹی میں اس سے جونیئر تھے، وہ ہمیشہ ایک ساتھ ہی پائے جاتے تھے۔ وہ اکثر اس سے ملتے تھے، کبھی اس کی کلاس سے باہر، کبھی گراؤنڈ میں، اور کبھی کنٹین میں۔ کئی بار اس کے گروپ نے انہیں نوٹ کیا تھا۔ ایک بار تو کنزا نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ وہ لوگ زہرا کے لیے آتے ہیں، لیکن اس نے دھیان ہی نہیں دیا۔ ایک بار اسے یاد تھا کہ وہ یونی میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، بازو اور ماتھے پر چوٹ لگی تھی، اور وہ دوسرے دن امی کے کہنے پر یونی نہیں گئی۔ تو رضا اور آہد پہلی بار اس کو گروپ سے ملے تھے اور اس کا پوچھا تھا، کہاں گم ہو محترمہ، جس کے نکاح پر آئی ہو اس کو تو مبارک تک نہیں دی تم نے۔ وہ ایک دم آہد کی آواز پر چونکی تھی۔ وہ کونے کی ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ وہ پھر شروع ہو گیا تھا، اور یہ کیا تم دور پار کے رشتوں کی طرح کونا پکڑ کر بیٹھ گئی ہو؟ اٹھ جاؤ، میری بیگم آنے والی ہے، ان کا استقبال نہیں کرنا؟ وہ رعب جماتا ہوا بولا تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں خوب جچ رہا تھا، آج اس کے چہرے پہ پیاری سی مسکان تھی۔ تم خود تو مجھے ابھی مل رہے ہو تو مبارک کیسے دیتی؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن اٹھی ابھی بھی نہیں تھی۔ مل گئی مجھے آپ کی مبارکباد، آپ تشریف کا ٹوکرا اٹھا لیں اور دانین کے ساتھ ساتھ رہیں، میں دوبارہ اس طرح بیٹھا نہ دیکھوں۔ اوکے کوئی اور حکم؟ ہنستے ہوئے اٹھ گئی تھی۔ اتنے خلوص کو وہ ٹھکرا کر کرتی بھی کیا؟ دلہن کو آئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ مومنہ آہد کی دلہن سے مل آئی تھی، وہ بھی آہد کی طرح لگی اسے، معصوم سی، پرخلوص سی۔ چلیں جی، یہ آج کی کہانی تھی، کس نمبر 2۔ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، لائک بھی کر دیں، کمنٹس بھی کر دیں، مہربانی ہوگی آپ کی، اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔